آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد مشاہدات پر ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں نے کہا سارے علم کی بنیاد مشاہدات پر نہیں، کچھ آپ سنی سنائی بھی مانتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کا سوال صرف یہ ہے دراصل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب سمندر سے گزرنے لگے تو وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، یہ قانون قدرت کے خلاف بات ہے۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جسم سمیت جانا قانون قدرت کے خلاف ہے، تو ایک بات کو ہم مان جاتے ہیں دوسری کو نہیں مانتے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہے نا۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے وہ سمندر کے بیچ سے گزرنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے علاقے کا واقعہ ہے جسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے، جہاں دریاؤں کے پانی، دریائے نیل کا پانی اس موقع پر سمندر سے ملتا ہے اور جوار بھاٹا کے نتیجے میں بعض دفعہ پانی پایاب ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ٹکنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جب سمندر چڑھتا ہے تو بہت مضبوط طاقتور لہریں الٹا چلنے پر لگ جاتی ہیں، یعنی پانی بجائے اس کے کہ دریا سے سمندر میں داخل ہو، سمندر سے دریا میں داخل ہونے لگ جاتا ہے، اور اس طرح دونوں طرف کے ٹکراؤ سے بڑی طاقتور موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں گزرے وہاں سے الہی تقدیر کے مطابق جبکہ لو ایب تھی، یعنی اس وقت پانی اترا ہوا تھا، اور فرعون اس وقت پہنچا جب کہ حضرت موسیٰ تقریباً پار ہو چکے تھے۔ فرعون نے بھی اترا ہوا پانی دیکھا اور اس جوش میں کہ کہیں دشمن ہم سے ہاتھ سے نکل، ہمارا شکار ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس نے فوجوں کو بیچ میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ لیکن سمندر کے قریب جو ڈیلٹے کا علاقہ ہے بہت وسیع ہوا کرتا ہے، آنن فانن فوجیں پار نہیں کر سکتی، خصوصاً جب کہ رتھیں بھی ہوں اور قسم کی سواریاں ہوں۔ تو عین اس وقت جب کہ یہ فوج درمیان میں پہنچ گئی تھی، پانی چڑھنا شروع ہو گیا اور دونوں طرف سے پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ کے ٹکرانے لگی۔ ایسی حالت میں فرعون کا لشکر غرق ہوا ہے۔ بس یہ قانون قدرت کے خلاف نہیں، بلکہ قانون قدرت پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا۔ یہ جس طرح حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ بھی اسی طرح کا یہ بھی تصرف ہے، قانون قدرت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں نے بہت سی تحقیق کروائی ہے، میڈیکل جرنل سے بھی بہت سا مواد اکٹھا کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سائنس کے لحاظ سے یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ کوئی فیمیل بغیر میل سے ملے ہوئے بچہ پیدا کر دے۔ بعض دفعہ اس کے اندر مرد کا مادہ بچپن ہی میں پیدائش کے وقت ہی اس کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے جو ڈیولپ نہیں کرتا۔ بعض دفعہ ایک عورت دونوں صفات لے کر پیدا ہوتی ہے یا ایک مرد دونوں صفات لے کر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا سیکس تبدیل کروائی۔ سیکس تبدیل کروانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر نے کسی لڑکے کو لڑکی بنا دیا یا لڑکی کو لڑکا بنا دیا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن بعض انسانوں میں دونوں قسم کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اور جب تک دونوں اکٹھی رہیں ایک بھی نشو و نما نہیں پاتی پوری طرح، ایک دوسرے کو دبا کے رکھتی ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس جب یہ ایسا مریض آتا ہے تو یہ فیصلہ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میرا فیصلہ ہے میں مرد بننا چاہتا ہوں۔ ایسی صورت میں عورت کے جو آلات ہیں جسم کے اندر، ان کو آپریشن کے ذریعے کاٹ کے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جب مرد کے آلات اکیلے رہ جائیں پھر وہ پوری نشو و نما پا جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بھی درست ہے۔ بس قانون قدرت میں بہت سے امکانات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ جب چاہے جس امکان کو اپنی قدرت نمائی کے لیے استعمال فرمائے۔ سمجھ گئے؟ شکریہ اللہ۔ ظہور مہدی
آخر زمان